Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Hope you are fine by the grace of God. Once again, welcome back in my YouTube channel. उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं खुसूसन पेरेंट्स के लिए कि किस तरह से पेरेंट्स वालिदैन अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश, उनकी नर्चरिंग, इस्लामिक उसूल को इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक कर सकते हैं। उनके लिए चंद गुजारिशात हैं, चंद एडवाइसेस हैं जो कि अपने औलाद के ताल्लुक़ से उन्हें करना है। दोस्तों, आए दिन हम देखते हैं कि शहरों में, गांव में छोटे मासूम बच्चों के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनकी इज़्ज़त से खेला जा रहा है। मासूम बच्चों की इज़्ज़त को बर्बाद किया जा रहा है और उन्हें कम उम्र में उन्हें मार दिया जा रहा है। ये गलत माहौल का, गलत लोगों की ज़हनियत का, उनकी सोच का, उन मासूम बच्चों को उनकी सोच ख़त्म कर रही है। दोस्तों, ये जो इस्लामिक उसूल के हिसाब से जो गुजारिशात हैं पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए, उनके बच्चों की ज़िंदगी की हिफाजत करता है, क्योंकि औलाद पेरेंट्स के लिए एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत तोहफ़ा है और हर पेरेंट्स, हर वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद की बेहतरीन से बेहतरीन और इस्लामिक उसूल के मुताबिक, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपने औलाद की परवरिश करें, उनकी नर्चरिंग करें। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो मैं इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूँ, इन उसूल को, इन प्रिंसिपल्स को अगर हम हर पेरेंट्स अगर हम इसे सुनेंगे, इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं यकीनन इस बात की गारंटी से कह सकता हूँ कि हम हमारे बच्चों की हम बेहतरीन तरीके से हिफाजत कर सकते हैं और उन्हें हर मुसीबत से उन्हें बचा सकते हैं। क्योंकि आज की जो सोसाइटी है, आज का जो माहौल है, हर तरफ फितने का दौर है, हर तरफ बुराई, ऐसी बुराई फैल रही है जो कि हमारी औलाद के ऊपर अटैक करने के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो रही है। ऐसा माहौल, ऐसा जाल दुश्मनान इस्लाम की तरफ से बिछाया गया है। तो ऐसे माहौल में हम अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की नर्चरिंग इस बेहतरीन इस्लामिक उसूल्स के मुताबिक हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो पहली गुजारिश है पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए, वो ये है कि जब आपका बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 2 साल की उम्र को अगर पहुंच जाए तो उनके सामने आप लिबास को तब्दील ना करें, बल्कि कोई और सेपरेट रूम में जाके अपने लिबास को तब्दील करें। दूसरी जो गुजारिश है वो ये है कि अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे अलर्ट करें, ख़बरदार करें कि अगर कोई अजनबी आए या कोई अजनबी की गोद में ना बैठें, उसके साथ कहीं पर ना जाएं, अगर किसी को वो ना जानता हो तो उसकी गोद में ना बैठें। ये अपने बच्चे को ताकीद करें, उसे अलर्ट करें, क्योंकि कौन इंसान की ज़हनियत कैसी है, उसका किरदार कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये किसी को नहीं मालूम होता। इसीलिए अपने बच्चे को अलर्ट करें कि वो अजनबी की गोद में ना बैठे। तीसरा जो एडवाइसेस है, जो गुजारिश है पेरेंट्स के लिए, वो ये है कि ख्याल रखें, इस बात का ख्याल रखें कि अपने बच्चे का जो नाम है उसे आप उल्टा ना पुकारें। उसके नाम को जितना कंप्लीट नेम है उस कंप्लीट नेम से पुकारें, नाम को ना बिगाड़ें और किसी को ना बिगाड़ने दें, क्योंकि नाम से ही पहचान होती है। चौथी जो गुजारिश है पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए, वो ये है कि जब आपका बच्चा घर से बाहर निकलता है तो इस बात का ख्याल रखें कि वो कहाँ जा रहा है और किसके साथ खेल रहा है। इस बात का भी ख्याल रखें, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं
نیوز میں کہ جب بچہ یا بچی گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے گھر کو واپس نہیں لوٹتا، اور جب واپس لوٹتا ہے تو ایک ڈیڈ باڈی اس کے گھر پہ آ جاتی ہے۔ ہم بہت سے کیسز دیکھ رہے ہیں۔ یہ پیرنٹس کی اگنورنس، ان کی نظر اندازی یا پھر ان کی غفلت کی وجہ سے اپنے اولاد کو کھو دیتے ہیں۔ چھٹی جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کارٹون یا کوئی مووی یا کوئی سیریل اگر آپ کو اپنے بچوں کو دکھانا ہے تو پہلے آپ خود دیکھیں کہ اس مووی میں، اس کارٹون میں یا اس سیریل میں کوئی غلط تصاویر یا کوئی غلط سین تو نہیں ہے۔ پہلے آپ خود دیکھیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو دکھائیں۔ 7ویں جو گزارش ہے، جو ایڈوائسز ہے اسلامک پرنسپلز کے حساب سے، اسلامک اصول کے حساب سے، وہ یہ ہے کہ ایسی کتابیں، ایسا کنٹینٹ، ایسے آرٹیکلز بچوں کے سامنے نہ رکھیں جو ان کی انوسنٹ کو ختم کر دیں، ان کی معصومیت کو ختم کر دیں اور وقت سے پہلے انہیں میچور بنا دیں۔ 7ویں جو ایڈوائسز ہے، جو گزارش ہے پیرنٹس کے لیے، وہ یہ ہے کہ اکیلے میں، رات کے اندھیرے میں، ایک کمرے میں آپ کا بچہ موبائل پہ یا پھر کمپیوٹر پہ یا پھر ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہے، اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں۔ آپ خود جا کے دیکھیں، آج تو موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں کامنلی پیرنٹس اپنے اولاد کو دے رہے ہیں اور اس بات کا بھی خیال نہیں رکھ رہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ تو اس بات کی ذمہ داری بنتی ہے پیرنٹس کی کہ وہ کیا سرچ کر رہا ہے، کون سے کارٹون دیکھ رہا ہے، کون سے مووی دیکھ رہا ہے، کیونکہ آج موبائل جو ہے، موبائل کے اوپر ایسے ایسے سین، ایسے ایڈورٹائزمنٹ آ رہے ہیں جس کو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اسے ہم نظر انداز نہیں کرتے۔ یہ ایک یہودی کا ٹیکنالوجی کا، تاکہ ہم مسلمان گمراہ ہو جائیں۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے بچے کیبل پہ، کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ یا پھر ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہیں، یہ بھی آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ 8واں جو ایڈوائسز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، خوش مزاج ہے، ہیپی ہے، لیکن اچانک تھوڑے دن سے انہیں اداس ہو رہا ہے، ایک دم سیڈ ہے، غمگین ہے، تو اس کی ریزن کو جانیں، اس کی وجہ کو جانیں کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسکول میں کوئی چیز، اس کا حادثہ یا کوئی انسیڈنٹ پیش آیا ہو، تو وقت سے پہلے اس بات کی ریزن کو جانیں، اس وجہ کو پہچانیں اور اسے ایز اے دوست اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، اس سے پوچھیں، اسے نہ ڈرائیں اور اس کے اوپر کوئی زبردستی نہ کریں کہ تجھے کیا ہے، بلکہ ایک دم فرینڈلی انداز میں دوست کے ساتھ اسے پوچھیں۔ 8ویں جو گزارش ہے والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنے نیبر کے پاس یا پھر اپنے ریلیٹیوز کے پاس جو میچور ہیں، بالغ ہیں، ان کے پاس جانے سے وہ منع کر رہا ہے کہ نہیں جاتا بلکہ بول رہا ہے، تو آپ اسے زبردستی نہ بھیجیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، ضروری گزارش ہے پیرنٹس کے لیے۔ اور آخری جو گزارش ہے، جو ایڈوائس ہے پیرنٹس کے لیے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیوٹر کے پاس یا پھر وین ہو، رکشہ ہو، آٹو ہو، اپنے بچے کو یا پھر اپنے ہمسائے کے پاس، نیبر کے پاس اکیلے نہ بھیجیں، تنہا نہ بھیجیں، بلکہ اگر آپ خود جا رہے ہیں تو وہاں پہ اپنے بچے کو بھیجیں، کیونکہ آج کا ماحول آپ کو خود معلوم ہے، آج کا معاشرہ، آج کی سوسائٹی میں کیسے کیسے ذہنیت کے لوگ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کن لوگوں کی ذہنیت، کن کی سوچ کیسی ہے۔ تو اس بات کے لیے بھی آپ خیال رکھیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں کہ اکیلے کہیں پر بھی نہ بھیجیں اور اکیلے کمرے میں کسی ٹیوٹر کے پاس ٹیوشن کو بھی نہ بھیجیں، کیونکہ یہ جو اسلامک اصولز ہیں بچوں کی نرچرنگ کرنے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے، اگر ہم اس کو اپناتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، نرچرنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج کے اس پرفتن دور میں، جہاں پر ہر طرف برائی کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے،
اپنے بچوں کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اولاد ہمارے ہاتھ سے اگر نکل جاتی ہے، یا پھر اس کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، یا پھر اسے کوئی غلط طریقے سے اس کو پھنسایا جاتا ہے، تو ہمیں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو اسی لیے انشاءاللہ اس گزارشات کو، اس اسلامک اصولس جو پرنسپلس ہیں، ان کو انشاءاللہ ہر پیرنٹس اسے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اس کو دوسروں کو فارورڈ کریں گے اور انہیں سمجھائیں گے، تاکہ ہم اپنے بچوں کی بہترین سے بہترین نرچرنگ کریں۔ اور یقیناً یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اور اس نعمت کی ہم قدر کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں۔ السلام علیکم۔